أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إذ استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا آمين या रब्बल आलमीन। हज़रात ज़हन में रखिए, सूरह बक़रा में एक बड़ी तफसीली फ़र्द क़रारदाद जुर्म है जो अल्लाह ने बनी इसराइल पर आयद की थी।
ایک طرف اللہ نے اپنے احسانات کا ذکر کیا، اپنے انعامات کا ذکر کیا، اور سب سے بڑا احسان یہ کہ تورات جیسی کتاب انہیں عطا فرمائی، اور اپنے رسولوں میں سے جو ٹاپ پر ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہ جو 5 ہیں بالکل ٹاپ پر، حضرت نوح ہیں، حضرت ابراہیم ہیں، حضرت موسیٰ ہیں، حضرت عیسیٰ ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں کے ایک تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور ان کو جو معجزات دیے گئے ان سب پر مستضاد، لیکن یہ کہ یہ قوم جو ہے جس درجے فسق اور فجور میں مبتلا ہوئی، بچھڑے کو اپنا جو ہے معبود بنا لیا، پھر یہ کہ کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ٹارچر نہیں کیا، جس کے بارے میں الفاظ موجود ہیں، لما تؤذوننی وقد تعلمون انی رسول اللہ الیکم، اے میری قوم کے لوگوں کیوں مجھے ایذا پہنچاتے ہو جبکہ تمہیں معلوم ہے، خوب اچھی طرح جانتے ہو کہ میں اللہ کا فرستادہ ہوں، رسول ہوں، بھیجا ہوا ہوں جو تمہاری طرف بھیجا گیا۔ تو 26ویں رکوع کا جو آغاز ہوا تھا، سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیۃ بینہ، اے نبی ذرا پوچھئے تو صحیح بنی اسرائیل کے لوگوں سے، ان یہودیوں سے، کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے انعامات ان پر کیے تھے، کتنی بڑی بڑی نشانیاں انہیں عطا فرمائی تھی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات، ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 9 بڑی نشانیاں عطا کی تھی جو بڑی روشن تھی، بڑی واضح تھی۔ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ سورہ بقرہ کے 26ویں رکوع کا آغاز پھر گویا کہ وہی پس منظر میں جو بات بیان ہو چکی اس کا اعادہ کیا جا رہا ہے۔ اللہ کی اتنی بڑی نعمت انہیں حاصل ہے کہ تورات جیسے کتاب ہم نے انہیں عطا کی، پھر جو اللہ کے انعامات و احسانات ان پر پے در پے ہوتے رہے ہیں، تو جو شخص بھی اللہ کے انعامات، احسانات، اللہ کی نعمتوں کو، سب سے بڑی نعمت تورات، ہدایت، اس کو تبدیل کر دیتا ہے، وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ، اس کے بعد کہ وہ نعمت اللہ تعالیٰ ان تک پہنچا چکا ہوتا ہے، تو اسے جان لینا چاہیے پھر اللہ تعالیٰ عذاب دینے میں بھی بہت شدید ہے، شدید العقاب ہے۔ پھر اگلی آیت جو ہم نے پڑھی تھی، زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، وہ لوگ کہ جو اللہ کے وجود کے منکر ہیں، وہ تو کافر ہیں یقیناً، جو ماننے کو تیار ہی نہیں، وہ تو یہی کہتے ہیں اِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا، یہ جو کچھ بھی ہے بس دنیا کی زندگی ہے۔ گویا کہ جو شے ہماری حواس خمسہ کی قید میں آ جائے گا وہ ہے اصل شے، یہاں کی لذت ہے، یہاں کی رعنائیاں ہیں، یہاں کا عیش و آرام ہے، یہی چیز ہے کہ جو انسان کو مسحور کر دیتی ہے اور آخرت سے غافل کر دیتی ہے۔ تو زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے ان کے لیے یہ دنیا کی زندگی بڑی مزین کر دی گئی، انہیں تو گویا کہ جی یہی لگانا ہے، انہیں نہ مرنے کا کوئی خوف ہے، نہ آخرت کے بارے میں کوئی فکر ہے، اس لیے کہ اخروی زندگی کو مانیں گے، تسلیم کریں گے تو اس کے بارے میں کوئی فکر پیدا ہوگی نا۔ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور یہ لوگ وہ ہیں کہ جو اہل ایمان کا تمسخر کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، انہیں ٹونٹ کرتے ہیں، صرف یہی نہیں بلکہ ٹارچر کرتے ہیں، جسمانی تشدد کرتے ہیں، تعذیب میں مبتلا کرتے ہیں۔ والذین اتقوا فوقہم یوم القیامہ، اور وہ لوگ کہ جو تقوی کی روش پر کاربند رہنے والے ہیں یہی ہوں گے جو قیامت کے دن بھی سب سے بلند ہوں گے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، صرف ترجمہ کر رہا ہوں آیات کے جو ہم نے پچھلی مرتبہ پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے بغیر حساب۔ پھر بہت اہم مضمون ہم نے پڑھا، کان الناس امۃ واحدہ، حضرت آدم سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ملت ایک ہی رہی ہے۔ کان الناس امۃ واحدہ، امت کے مراد جو ہے صرف کوئی نسل یا یہ کہ آگے جو بات بن رہی ہے جو امت چلتی ہے جسے ہم اردو زبان میں امت کہتے ہیں وہ نہیں ہے، بلکہ مراد ہے ملت، توحید۔ حضرت آدم پہلے نبی بھی تھے اور پہلے انسان بھی تھے، تو توحید کا گویا کہ آغاز حضرت آدم سے ہوا ہے، اور سب سے پہلا گھر جو اللہ نے تعمیر کیا تھا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، وہ بیت اللہ تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بعد میں اس کی تعمیر نو کی ہے، ورنہ اس کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں۔ آخر حضرت آدم جو مبعوث کیے گئے، اس زمین پر انہیں بھیجا گیا، اتارا گیا، تو ان کے لیے بھی تو عبادات اللہ نے متعین کی تھی نا۔
وہ بھی تو کوئی نماز ادا کرتے تھے اس وقت جو بھی نماز کی شکل ہوگی۔ آج جو شکل ہے نماز کی ہمارے یہاں موجود، یہ تو اصل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج تحفہ دیا گیا تھا۔ یہ 5 نمازوں کا 5 وقتہ نمازوں کا جو ایک نظام ہے، یہ تحفہ ہے جو اللہ کی طرف سے حضور کو دیا گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کے درمیان مبشر اور منذر بھیجتا رہا وقتاً فوقتاً۔ انبیاء ہیں، رسول ہیں، ایک چین ہے کہ جو چلی آ رہی ہے حضرت آدم سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ لیکن اصل میں ہوتا کیا تھا، جس کو یہاں بھی کھولا گیا اور بعد میں بھی بہت سے مقامات پر اس کو بیان کیا گیا، کہ ہوتا یہ تھا کہ جو نبی اور رسول جو ہے اپنے رب کے حضور حاضر ہو جاتے تھے، رخصت ہو جاتے تھے اپنی قوم سے، تو قوم کے اندر پھر بدعمالیاں بھی، فسق و فجور بھی اور شرک بھی در آتا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ کچھ وقفے کے بعد پھر اور نبی بھیج دیتا تھا۔ اور یہ بھی ہوا ہے کہ بیک وقت کئی نبی موجود رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ، حضرت ہارون بیک وقت موجود ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کے ساتھ حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، وہ موجود ہیں۔ تو گویا کہ یہ سلسلہ جو ہے سنہری زنجیر کا، یہ گولڈن چین جو چلی ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، تو ان کے درمیان جو لوگ ہوئے ان میں جو اختلاف پیدا ہوا، جو تفرقہ، اختلاف کی معنی کیا ہے؟ توحید کو چھوڑ کر شرک اختیار کر لینا اختلاف ہے۔ پھر یہ اختلاف کی صورت میں بھی ہوا ہے کہ نبی کے پیروکاروں ہی میں باہمی تفرق اور اختلاف جو ہے اس درجے ہو گیا کہ وہ ایک دوسرے کی جان کے در پہ ہو گئے۔ یہودیوں کے ہاں بہت، جسے آپ کہیے، سخت قسم کی فرقہ بندیاں موجود تھیں۔ عیسائیوں کے ہاں ایسے فرقے موجود تھے جو ایک دوسرے کی تکفیر کرتے تھے، اور اسی کی ایک عملی تفسیر کہہ لیجئے کہ آج مسلمانوں کے اندر موجود ہے کہ ان کے اندر ہی تفرقے ہیں، فرقہ بندیاں ہیں، اپنے مذہبی جو ہے تعصبات ہیں جن کے اوپر ان کی دکانداریاں چمک رہی ہیں۔ یہ ہے جو اختلاف، بغیم بینہم، یہ آپس کی زدم زدہ ہے کہ میں حق پر ہوں اور تمام لوگ باطل پر ہیں۔ اب یہ وہ روش ہے کہ جو گویا کہ چلی آتی رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کا تدارک فرماتا تھا اس صورت میں کہ اپنے نبیوں اور رسولوں کو بھیجتا رہا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر یہ نبوت و رسالت کا سلسلہ ختم ہو گیا، خاتم النبیین ہے۔ اب اس کے بعد یہ کام کرنا ہے امت کو کہ باہم ایک دوسرے کے ساتھ متحد رہیں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی یہ رسی قرآن تمہارے پاس موجود ہے، اسے مل جل کر مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، تھام لو اسے۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، وہی بات جو یہاں بیان کی گئی تھی، اور دیکھو باہم متفرق نہ ہو جانا۔ یہ تفرقے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو انتہائی ناپسند ہے۔ بغیم بینہم، یہ باہم ایک دوسرے کشاکش ہے، زدم زدہ ہے، دکانداری چمکا رہے ہیں۔ جب تک اپنی کوئی خاص چیز لوگوں کے سامنے پیش نہیں کریں گے، لوگ ان کی طرح متوجہ نہیں ہوں گے، اور ان کا جو پیٹ کا دھندا بن چکا یہ تمام جو بھی مذہبی تصورات ہیں آج کے دور میں، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ لوگ جو ہے منتشر ہو جائیں گے، متفرق ہو جائیں گے۔ لہٰذا انہیں اپنے ساتھ جوڑے رکھنے کے لیے گویا کہ کچھ ایسی چیزیں انہیں فراہم کرنا ضروری ہے جس کی بنیاد پر ہم اپنا تشخص جو ہے وہ قائم رکھ سکیں۔ ہم الگ ہیں، ہم دوسروں سے بڑھیاں ہیں، اعلیٰ ہیں، بقیہ لوگ کمتر ہیں۔ اور پھر آخری آیت جو ہم نے پڑھی تھی جس پر ہماری گفتگو ختم ہوئی تھی، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے یہ گمان کیا ہے، اس ظلم میں مبتلا ہو کہ تم جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے، جنت میں چلے جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم، ابھی تو تم پر وہ حالات آئے ہی نہیں جو تم سے پہلی امتوں پر آئے تھے، جو سختی اور جو ٹارچر ان کو کیا گیا تھا۔ حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی جو ایک حدیث ہے بخاری شریف میں موجود، کہ ایک موقع پر جب تشدد اپنی انتہا کو پہنچ گیا، اور حضرت خباب کون ہیں؟ جنہیں دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیا گیا تھا، تو حضور کے پاس آ کر انہوں نے حضور سے کہا کہ اللہ کے جناب میں دعا کیجئے کہ یہ سختی اور جو یہ معاملہ ان کی طرف سے حد سے بڑھتا چلا جا رہا ہے، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ تو روایات میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کے اوپر کچھ ناراضگی کے آثار پیدا ہوئے، اور آپ اس وقت بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ اپنی پشت لگائے بیٹھے ہوئے تھے، حدیث میں موجود ہے۔ آپ ذرا تھوڑے سے دیوار سے الگ ہوئے اور سیدھے ہو کر بیٹھ گئے،
اور حضرت خباب نے ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ خدا کی قسم تم جلدی مچا رہے ہو، تم سے پہلے جو اقوامیں اور جو لوگ ہو گزرے ہیں ان کے ساتھ تو یہ کچھ بھی ہوا تھا کہ ایک شخص کو اس کا نصف جسم جو ہے وہ مٹی میں دبا کر گڑھا کھودا گیا اور اس میں دبا دیا گیا اس کا نصف جسم جو نیچے کا ہے، اور سر پر آرا رکھ کے زندہ انسان کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ خدا کی قسم تم جلدی مچا رہے ہو، وہ وقت آ کر رہے گا جبکہ ایک سوار صنعاء سے حضر موت تک سفر کرے گا اور سوائے اللہ کے اور کسی کا کوئی ڈر نہیں ہوگا۔ اس زمانے میں غارت گری ہوتی تھی، ڈکیتیاں ہوتی تھی، قافلوں کو لوٹ لیا جاتا تھا، خواتین کی عزتیں پامال ہوتی تھی، جو بھی مال و اسباب ہے وہ بھی باہم جو ہے جنوب بھی لٹیرے تھے وہ تقسیم کر لیتے تھے۔ لیکن اللہ کا بڑا احسان تھا کہ جو متولی تھے بیت اللہ کے، ان کے قافلوں کو کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا تھا، اس لیے کہ بہرحال شرک بھی جب اپنی جڑیں جم جاتا ہے تو کچھ نہ کچھ ان کے اندر یقین پیدا ہو جاتا ہے کہ ہمارے خدا تو ان کی تولیت میں ہیں، بیت اللہ میں موجود ہیں، ان کو اگر ہم نے کوئی نقصان پہنچایا تو گویا کہ اس کی وجہ سے پھر ہمارے خدا جو وہاں موجود ہے وہ ہم سے ناراض ہو جائیں گے اور کوئی عتاب ان خداؤں کا، جھوٹے خداؤں کا ہم پر نازل ہوگا، یہ ان کا عقیدہ تھا۔ لہذا بڑے محتاط رہتے تھے، ان قافلوں کے اوپر وہ کوئی دراندازی نہیں کرتے تھے، کوئی ڈکیتی کا یا غارت گری کا معاملہ نہیں کرتے تھے۔ لیکن بہرحال مسلمانوں میں وہ طبقہ بھی تھا جو شدید ترین تعذیب کا شکار تھا۔ مستہم البأساء والضراء وزلزلوا، انہیں تو گویا کہ پہنچی ہیں بڑی تکلیفیں، فقر و فاقہ ہے۔ شعیب ابی طالب کو ذرا اپنے ذہن میں لائیے، 3 سال مقاطعہ مکمل۔ آج جو غذائی قلت کا معاملہ ہے غزہ کے اندر آپ کو معلوم ہے، جو تصاویر آپ دیکھتے ہیں بچوں کی، بوڑھوں کی، معلوم ہوتا ہے کہ ہڈی اور چمڑا اس کے علاوہ جو بھی مسلز تھے، جو بھی گوشت تھا، جو بھی فیٹ تھے، سب کے سب تحلیل ہو گئے، اس لیے کہ کوئی شے جو ہے وہ معدے میں جائے گی تو جزو بدن بنے گی نا، نہ پانی ہے پینے کو، نہ کھانے کے لیے کوئی جو بھی ہے معاملہ کھانے پینے کا ہوتا ہے وہ ہے۔ 3 سال تک یہ کیفیت رہی ہے شعب ابی ہاشم میں، اور روایات ہی ہیں کہ جتنے بھی وہاں جھاڑیاں تھے، درخت تھے، ان کے پتے بھی کھائے جا چکے، اور کسی شخص میں جو مکہ کے رہنے والے تھا، کوئی اگر درد دل رکھنے والا کوئی شخص تھا اور اس میں کوئی جذبہ پیدا ہوتا تھا تو بڑا اونچا چکر لگا کر وہ جو گھاٹی تھی جس میں محصور تھے بنی ہاشم کے لوگ، وہاں تک کوئی غذائی چیز جو ہے وہاں پہنچا دیتے تھے۔ تو یہ حالات جو ہیں پہنچے ہیں، جبکہ یہاں فرمایا گیا مستہم البأساء والضراء وزلزلوا، انہیں سخت بھوک کا سامنا کرنا پڑا، شدید تکلیفیں انہیں برداشت کرنی پڑی، اور انہیں ہلا مارا گیا حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ، یہاں تک کہ رسول اور وہ لوگ جو ایمان لائے تھے وہ چیخ اٹھے، پکار اٹھے کہ کب آئے گی اللہ کی مدد، الا ان نصر اللہ قریب۔ اب یہ سورہ مبارکہ نازل ہو رہی ہے غزوہ بدر سے متصل قبل، گویا کہ عن قریب ہی ایک بہت بڑی خوشخبری ملنے والی ہے۔ 313 جو بالکل نہتے تھے، اللہ تعالیٰ انہیں غلبہ عطا فرمائے گا ان 1000 پر جو کیل کاٹے سے لیس تھے۔ الا ان نصر اللہ قریب، آگاہ ہو جاؤ، اللہ کی مدد بالکل قریب ہے، آنے والی ہے، وہ آیا چاہتی ہے۔ اب آگے فرمائے یسألونک ماذا ينفقون، اے نبی یہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا کچھ خرچ کریں۔ یہاں دونوں مفہوم لیے جا سکتے ہیں، کیا کچھ خرچ کریں اور کتنا خرچ کریں۔ انفاق کسے کہتے ہیں؟ خرچ کرنا۔ قرآن حکیم میں اس اصطلاح کو لیا گیا ہے الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو لوگ بھی اپنے مال خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین کے لیے، جو خلق خدا ہے ان کی بہبود کے لیے، کوئی بھی تکلیف میں ہے، کسی کے لیے کوئی دوا دارو کا بندوبست کرنا ہے، اپنا روپیہ پیسہ خرچ کرے، اس کی بیماری کا جو ہے کسی طرح مداوع ہو سکے، یہ تمام چیزیں خدمت خلق میں آ جائیں گی۔ لیکن قرآن حکیم میں جہاں انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر آتا ہے، اکثر و بیشتر اگر آپ پس منظر کو دیکھیں گے، سیاق و سباق کو دیکھیں گے، تو وہاں دین کے غلبے کے لیے، دین کی نشر و اشاعت کے لیے اپنی پیسہ اور رقم خرچ کرنا، یہ انفاق فی سبیل اللہ ہے۔ تو فرمایا گیا یسألونک ماذا ينفقون، اے نبی یہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کتنا خرچ کریں، کیا خرچ کریں۔ یہاں بھی نوٹ کیجئے یسألونک کے جو الفاظ ہیں نا وہ اصل میں اس بات کا مظہر ہے کہ کوئی شخص اگر کام نہیں کرنا چاہتا، کام کرنے کی نیت اس کی نہیں ہے، تو اب وہ سوال پر سوال کرے گا
اور یہ واقعہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں بنی اسرائیل کی تاریخ کا، جب اللہ نے انہیں حکم دیا تھا کہ ایک گائے اللہ کے راستے میں ذبح کرو، تو ان کی طرف سے کتنے سوالات کیے گئے، وہ کیسی ہوگی، عمر کیا ہو، اس کا رنگ کیا ہو، آیا اس نے کبھی جو ہے کوئی کھیتی کا جو ہے کوئی اس کو بھی آبیاری کا کام اس سے لیا گیا ہو، یہ تمام سوالات انہوں نے کیے، اس کے جوابات بھی دے دیے گئے۔ لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ وہ حکم تنگ ہوتے ہوتے یہاں تک آ گیا کہ جو ان کے نزدیک سب سے مقدس ترین جو گائے تھی اسے ذبح کرنا پڑا۔ تو جس شخص کی کام کرنے کی نیت نہ ہو تو وہ ایک بطور آلہ اور بطور ہتھیار استعمال کرتا ہے، سوال در سوال کیے جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ذرا اپنی ناراضگی کا اظہار فرمایا تھا، جب ایک صحابی نے حضور سے سوال کیا کیا حج ہر سال کرنا فرض ہے؟ حضور نے اس کی بات جو ہے سنی انسنی کر دی، جواب نہیں دیا۔ اب حالانکہ انہیں سمجھ جانا چاہیے تھا کہ یہ سوال گویا کہ حضور نے سن تو لیا لیکن جواب نہیں دیا، تو اسے خود دوبارہ سوال نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے پھر دوبارہ سوال کیا کہ حضور کیا حج ہر سال کرنا فرض ہے؟ حضور نے پھر بھی جواب نہیں دیا۔ لیکن جسے کہتے ہیں کہ معاملہ پھر یہاں تک پہنچ گیا کہ جب تیسری مرتبہ سوال کیا تو حضور کسی درجے میں ناراض ہوئے کہ اگر میں یہ کہہ دوں کہ ہاں، صرف میرا ہاں کہہ دینا جو ہے پوری امت کے لیے کتنی بڑی سخت ایک مشقت کا معاملہ بن جائے گا کہ گویا کہ ہر مسلمان پر ہر سال حج کرنا فرض ہے، جیسا کہ دن میں 5 وقتہ نماز ادا کرنا۔ لہٰذا کسی شے کے بارے میں اگر سکوت اختیار کیا جائے تو اس میں حکمت ہوتی ہے، اسی میں خیر ہے۔ وہی بات یہاں بھی آ رہی ہے کہ اگر نیت نہیں ہے کسی کام کے کرنے کی تو پھر وہ سوال کرتے، یسألونک ماذا ينفقون، یہ سوال کرتے، ظاہر تقاضا تو تھا، روپیہ پیسہ ہے جو تمہارے دلوں کے اندر اس کی محبت جو ہے بہت گن گئی ہے، اسے نکالو، خرچ کرو، کم سے کم نصاب حقوق اللہ زکوٰۃ ادا کرو۔ کسی کو فصل ہے، کوئی کھیتی باڑی کا معاملہ ہے، تو جو بھی فصل حاصل ہوئی اس کا عشر ہے یا خمس ہے وہ اللہ کے راستے میں، یہ اللہ کا حق ہے، یہ تو کم سے کم نصاب ہے نا۔ لیکن یہ کہ جسے اللہ نے بہت کچھ دیا ہے تو اس پر لازم ہے کہ اپنی رقم جو اللہ نے اسے دی، اپنی دولت کو لگائے لوگوں کی بہبود کے لیے بھی، اور پھر سے آگے بڑھ کر دین کی نشر و اشاعت میں، اللہ کے دین کو غالب کرنے کی عملی جد و جہد میں۔ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّن خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، یہاں یہ بات بھی نوٹ کیجئے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر، سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 ہے کہ جس میں ذکر کیا گیا زکوٰۃ کی مدات کا، 8 مدات وہاں بیان کی گئی، اور وہاں لفظ وہی آیا صدقہ کا، انفاق، خرچ کرو، روپیہ پیسہ مال و دولت نکالو اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے راستے میں۔ لیکن زکوٰۃ کا جہاں تک معاملہ ہوگا تو وہاں فرمایا گیا سب سے پہلے جو لسٹ میں سب سے ٹاپ پر ہے فقراء، جو غریب لوگ ہیں جن کے پاس 2 وقت کی روٹی جو ہے اس کے لیے بھی رقم موجود نہیں، تو اولین مستحق وہ ہیں۔ اس کے بعد مساکین ہیں، مسکین کون ہے کہ جو دستے سوال دراز نہیں کر رہا، عزت نفس آڑے آ رہی ہے، کسی کچھ مانگوں گا تو اس کا اپنا ضمیر جو ہے اسے اندر سے ٹارچر کرے گا، یہ مساکین ہیں۔ پھر عاملین ہیں، زکوٰۃ کی رقوم کو حاصل کرنے کے لیے جو عملہ مقرر کیا جاتا ہے تو ان کو خرچہ دینا، ان کے لیے کوئی بھی ماہانہ تنخواہ کا کوئی جو بھی بہرحال ان کے بھی بیوی بچے ہیں انہیں بھی کوئی ضرورت ہے، تو جو زکوٰۃ کی رقم ہے وہ وہاں بھی استعمال ہو سکتی ہے، والعاملین علیہا۔ پھر تالیف قلب کے لیے، کسی قبیلے کے ساتھ معاملہ ہے، بیت المال سے زکوٰۃ آپ دے سکتے ہیں تاکہ ان کے اندر کوئی دل کی نرمی پیدا ہو، وہ بھی ایمان لے آئے، وہ بھی ایمان کو بسر و چشم سے قبول کریں پوری آمادگی کے ساتھ۔ وفی الرقاب، اور یہی بیت المال کی جو زکوٰۃ کی رقم ہے غلاموں کو آزاد کرنے میں بھی استعمال کی جا سکتی ہے۔ وفی الرقاب، رقبہ کسے کہتے ہیں؟ گردن کو آزاد کرا دینا۔ اور پھر آگے فرمایا گیا کہ اس میں والغارمین، وہ کہ جن پر کوئی تاوان پڑ گیا ہو، کسی شخص کے اوپر کوئی ایسی بڑی جو ہے افتاد پڑی ہے کہ کل کا کل مال اس کا ضائع ہو گیا، کل تک ان کا دینے والے ہاتھ تھے، آج لینے والے ہاتھ بن گئے، تو زکوٰۃ کی رقم ان کو بھی دی جا سکتی ہے۔ اس میں وہ لوگ بھی آ جائیں گے جو قرض کے بوجھ تلے اتنے زیادہ دبے ہوئے ہیں کہ ان کے لیے اب زندہ رہنا محال ہے،
اور بہت سی ایسی مثالیں موجود ہوتی ہیں کہ ایسے لوگ خودکشی تک کے مرتکب ہو جاتے ہیں، خودکشی کر لیتے ہیں۔ تو یہ تمام مدات جو بیان کی گئے، فی سبیل اللہ بھی ہے، پھر مسافر بھی ہیں، یہ تمام مدات وہ ہیں کہ جو صدقات واجبہ کے تحت آئیں گی۔ صدقہ واجبہ زکوٰۃ بھی ہے، عشر بھی ہے، خمس بھی ہے، اور پھر صدقات نافلہ ادر دین دس، یہ پوری کیٹیگری، اس کے علاوہ جو آپ نکال رہے ہیں، زکوٰۃ کے علاوہ جو آپ دے رہے ہیں، عشر اور خمس کے علاوہ جو آپ دے رہے ہیں، وہ ہے جسے ہم صدقات نافلہ کہیں گے۔ اب یہ ہر شخص کی اپنی ہمت ہے۔ یہاں فرمایا گیا اور آگے پھر دوبارہ آ جائے گا کہ اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ جو تمہاری ضرورت سے زائد ہے سب دے دو اللہ کے راستے میں۔ وہی بات جو جیسے کہ میں نے عرض کی تھی، اگر کسی شخص کی کوئی کام کرنے کی نیت نہ ہو تو وہ سوال پر سوال کرے گا، پھر دوبارہ سوال آ جائے گا آگے، یسألونک ماذا ینفقون، پھر آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ کتنا خرچ کریں، کیا خرچ کریں۔ قل العفو، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے جو تمہاری ضرورت سے زائد ہے سب خرچ کر دو۔ تو جہاں تک صدقات واجبہ کا تعلق ہے وہ تو علی الاعلان ہوگا معاملہ، لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے فلاں شخص مالدار ہے اور وہ زکوٰۃ دے رہا ہے۔ اور زیادہ پسندیدہ طرز عمل یہ ہے کہ اگر آپ کسی کو زکوٰۃ دیتے ہیں تو اسے بتا دیں کہ بھئی یہ زکوٰۃ کا معاملہ ہے، یہ میں آپ کو دے رہا ہوں، اور ظاہر ہے کہ یہ میری طرف سے ہے، اس کی واپسی کا کوئی جو ہے آپ ایسا نہیں ہے کہ آپ اپنے اوپر کہیں یہ مسلط کر لیں کہ مجھے واپس بھی کرنا ہوگا، یہ کوئی قرض نہیں ہے بلکہ زکوٰۃ بھی دے رہا ہوں۔ لیکن اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ کوئی شخص، پوری طرح آپ نے انویسٹیگیٹ بھی کر لیا ہے کہ کوئی شخص واقعتاً مستحق زکوٰۃ ہے، اگرچہ اس کے پاس رہنے کے لیے اپنا ایک کمرے یا دو کمروں پر مشتمل مکان بھی ہے، لیکن فاقے پڑ رہے ہیں، لہٰذا اسے بغیر بتائے دیے جانا جو ہے وہ بھی ثابت ہے، اس لیے کہ آپ کے نزدیک اس کی عزت نفس کا مجروح ہونا جو ہے وہ زیادہ نقصان دہ ہے، وہ انکار کر دے گا، وہ بھوک اور فاقہ برداشت کر دے گا لیکن زکوٰۃ کو لینے کو تیار نہیں ہوگا۔ لہٰذا آپ جسے آپ کہیے بتائے بغیر بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ تو یہاں فرمایا گیا، آپ سے سوال کرتے ہیں کیا خرچ کریں، قل ما انفقتم من خیر، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے اپنے مال میں سے، خیر کا لفظ جو ہے مال کے لیے آیا۔ سورۃ العادیات بہت سے حضرات کو یاد ہوگی، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، یہ انسان جو ہے نا اس مال کی محبت کا بڑا پکا ہے، یہ اس کے دل میں بڑی گہری اتری ہوئی ہے۔ اسی صورت میں فرمایا وَإِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ، یہ انسان جو ہے اپنے رب کا بہت ناشکرا ہے۔ یہ تمام چیزیں کس اعتبار سے کہ جس شخص کو بھی اللہ نے مال و دولت دی ہے، وہ اگر اس کی دل میں محبت اتنی زیادہ گہری اتر گئی کہ نہ حقوق اللہ جو ہے اس پر عمل کرنے کو تیار ہے، اور حقوق العباد کی بات تو کہیں دور کی ہوگی۔ بہت سے وہ ہیں جو زکوٰۃ ادا کر کے بالکل فارغ ہو جاتے ہیں کہ اب جو کچھ بھی میرے ذمہ تھا وہ میں نے ادا کر دیا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرما دیا تمہارے اموال میں زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد بھی لوگوں کا حق اللہ نے مقرر کر دیا۔ وَفِي الْمَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ، زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے اللہ کا۔ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّن خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ، تو سب سے پہلے جسے آپ کا یہ فوکس کیا گیا وہ والدین۔ کوئی شخص جا کر کہیں دور پار کے محلے میں جو ہے روپے پیسے اور رقم اپنی بانٹ رہا ہو، مال تقسیم کر رہا ہو، اور اس کے اپنا سگا بھائی ہے یا اس کے والدین ہیں، وہ محتاجی کی زندگی گزار رہے ہیں، تو یہ شے وہ نہیں ہے کہ جو کسی درجے میں مطلوب ہوگی۔ فَلِلْوَالِدَيْنِ، اولین درجہ جو ہے والدین کا، وَالْأَقْرَبِينَ، اور اس کے بعد قرابت دار، قریب ترین جو ہے وہ تو والدین ہیں، اور اسی طرح پھر قرابت دار ہیں، وَالْيَتَامَى، یتیم ہے، وَالْمَسَاكِينَ ہے، محتاج ہیں، مسکین ہیں، وَابْنِ السَّبِيلِ، کوئی اجنبی ہے، راہ چلتا مسافر ہے، زاد راہ نہیں ہے، ظاہر ہے کہ کوئی اس بستی میں جہاں وہ آیا ہے کوئی اس کو جاننے پہچاننے والا نہیں ہے، فاقے پڑ رہے ہیں اس کو، اس پر لگاؤ۔ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اور جو کچھ بھی تم خیر کا کام کرو گے، بھلائی کا کام کرو گے، اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے جو بھی نیکی کا کام کرو گے، فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، تو اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے، اس کے علم سے باہر نہیں ہے۔ تمہارا کوئی عمل خیر کا ہو یا شر کا ہو، خواہ وہ ذرے کے ہم وزن کیوں نہ ہو، اللہ کا علم ہے۔ نہ صرف اللہ کے علم میں ہے بلکہ تمہارے اعمال نامے میں وہ ریکارڈ ہو رہا ہے، تحریر ہو رہا ہے۔ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو شخص بھی عمل کرتا ہے خواہ وہ ذرے کے ہم وزن کیوں نہیں،
اگر خیر کا عمل ہے تو وہ بھی دیکھ لا گیا اپنے اعمال نامے میں، اور اگر کہیں کوئی بدی ہے، برائی کمائی ہے، کسی گناہ کا مرتکب ہوا ہے، خواہ وہ ذرے کے ہم وزن کیوں نہ ہو، وہ بھی تمہارے اعمال نامے میں موجود ہوگی۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو کچھ انہوں نے کیا ہوگا اس دنیا کی زندگی میں وہ اس دن اپنے اعمال نامے میں موجود پائیں گے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو قرآن میں بیان کر دی گئی، جن پر ہمارا ایمان ہے، لیکن ایمان اگر دل میں گہرا اترا ہوا ہوگا تو اس کا نتیجہ نکلے گا نا۔ آج اگر مسلمان جو ہے خار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، بنیاد کیا ہے کہ ہم نے صرف اسلام کو یہ سمجھ کر کہ ہمیں نسلی طور پر منتقل ہو گیا، جنت ہمارا کو اب گویا کہ پیدائشی حق ہے، جبکہ جنت ایسے نہیں ملتی۔ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، جو شخص بھی آخرت کا متمنی ہوتا ہے، آخرت کا طالب ہوتا ہے، اور پھر اس کے لیے وہ محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، سب سے پہلے تو محنت کرنی ہوگی اپنے نفس کی اس بے لگام گھوڑے کو قابو کرنے کے لیے، اور اس کے بعد گناہ ہے، معصیت ہے، حرص ہے، طمع ہے، لالچ ہے، ان تمام چیزوں سے یہ دشمن ہیں جن سے نبرد آزما ہونے کے بعد پھر واقعتاً انسان اس راستے پر آگے بڑھتا ہے جو اسے اللہ کی رضا اور جنت تک پہنچا دیتا ہے۔ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، اب دیکھیے پھر اسی قتال کا ذکر آ گیا، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا سورہ بقرہ کے اندر یہ 4 مضامین جو ہیں وہ لڑی کی شکل میں مسلسل چل رہے ہیں، لیکن وہ لڑی بٹی ہوئی ہے، کہیں آپ کو ہرا رنگ نظر آ رہا ہے، کہیں پھر نیلا نظر آ رہا ہے، کہیں نیلی ڈوری نظر آ رہی ہے، پھر سیاہ رنگ کی ہے، پھر سفید ہے، اور پھر تھوڑے وقفے کے بعد دوبارہ یہی ترتیب شروع ہو گئی۔ لہذا یہ 4 لڑیاں جو ہیں سورہ بقرہ کے اندر، عبادات، نماز ہے، روزے کے ہم تفصیلی احکامات پڑھے پورے قرآن حکیم میں، وہ کل 6 آیات ہیں روزے کے احکام سے متعلق ہیں۔ اسی طرح حج جو ہے جو عبادات میں سے ہے، عبادات، معاملات، انفاق جو آج ہم پڑھ رہے ہیں، یسألونک ماذا ينفقون، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں کیا خرچ کریں، کتنا کچھ خرچ کریں، اور پھر آخری موضوع جو ہے، آخری لڑی جو ہے وہ جہاد اور قتال کی ہے۔ اب وہ قتال کی لڑی آ گئی، کتب علیکم القتال، اب مسلمانوں تم پر قتال فرض کر دیا گیا۔ اب یہاں نوٹ کیجئے، کتب یکتب کسی شے کو لکھ دینا، ہم نے پڑھا کتب علیکم الصیام، تم پر روزے لکھ دیے گئے، معنی کیا ہے، تم پر روزے فرض کر دیے گئے۔ اسی طرح تم پر قتال، لڑائی، جہاد ہے جس کا آغاز اپنے نفس کے خلاف کشمکش کرنے سے ہے، جدوجہد کرنے سے ہے، لیکن اس کا کلائمیکس کیا ہے، اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے میدان جنگ میں اتر جانا اور اپنی جان تک دریغ جو ہے اس سے قربان کرنے سے دریغ نہ کرنا، یہ ہے اصل میں بلند ترین درجہ۔ تو اس کا ذکر کیا جا رہا ہے، کتب علیکم القتال، تم پر قتال فرض کر دیا گیا۔ اب نوٹ کیجئے، تب تک حضور مکہ میں موجود تھے، بڑا ٹارچر، بڑا تعذیب ہو رہی تھی مسلمانوں پر، اس وقت بھی بہت سے ایسے مسلمان تھے جو نوجوان بھی تھے، جو شیعہ بھی تھے، وہ حضور سے آ کر کہتے تھے کہ حضور ہمیں اجازت دیجئے، ہم ان کا جواب پتر سے دیں گے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا تھا، کفوا ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو بندھے رکھو، اپنی جان کی حفاظت میں بھی تم اپنا ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، کجا کسی اور کی جان لے لینا۔ تو مکی دور میں یہ نقشہ سامنے آ رہا ہے۔ اب جب مدینہ حضور تشریف لے آئے ہجرت فرمانے کے بعد، اب یہاں کہاں جا رہا ہے، وہی شے جسے تمہیں سختی سے منع کیا گیا تھا، اب یہ شے تم پر فرض کر دی گئی ہے۔ اب جب حق و باطل کا معرکہ ہوگا میدان جنگ کے اندر، تو اب یہاں جو کوئی بھی پیٹھ موڑ کر یہاں سے بھاگے گا، راہ فرار اختیار کرے گا، تو بدترین سزا جو قرآن حکیم میں بیان کی گئی، غالباً سورہ توبہ کے اندر وہ الفاظ موجود ہیں، اللہ کا غضب نازل ہوگا، اس دنیا میں اللہ ذلیل و رسوا کر دے گا، اور آخرت میں شدید ترین عذاب میں جھونک دے گا وہ لوگ کہ جو میدان جنگ سے فرار اختیار کرتے ہیں۔ کجا وہ مدینے کا حکم جہاں ہاتھوں کو بندھے رکھنے کا حکم تھا، اور یہاں آ کر گویا کہ بات طے کر دی گئی کہ اب قتال تم پر فرض کر دیا گیا۔ وہی اللہ جس کا حکم اس دور میں یہ تھا کہ اپنے ہاتھوں کو باندھے رکھو، آج اسی اللہ کا حکم ہے کہ تمہارے ہاتھ کھول دیے گئے۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اب اجازت دے دی گئی ہے ان لوگوں کو جن پر ظلم ہوا تھا کہ وہ قتال کریں اور لڑائی کریں ان کافروں کے ساتھ، ان کی سرکوبی کریں، ان کی گردنیں ماریں۔ سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے، آپ کو معلوم ہے، اور یہ بھی حفاظت قرآن کا جو ہے بہت بڑا مظہر ہے
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے آج تک کسی کو یہ ہمت نہیں ہوئی کہ سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ دے، اس لیے کہ حضور کے دور میں بھی اس سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی تھی، نہ لکھی جاتی تھی۔ اور اس کی بھی وجہ ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ سورہ توبہ جو ہے وہ تو اللہ کی تلوار لے کر نازل ہوئی ہے، اب ان مشرکین کا قلع قمع کرنا ہے، انہیں قتل کرنا ہے، ان کی سرکوبی کرنی ہے، یا تو اس خطہ جو ہے جزیرہ نما عرب اس کو چھوڑ کر یہاں سے دفع ہو جائے، یا پھر یہ کہ ان میں سے کوئی شخص زندہ نہیں بچے گا۔ فَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقَفْتُمُوهُمْ، ان کے لیے گھات لگا کر بیٹھو، جہاں کہیں نہیں پاؤ تو قتل کر دو، لیکن 4 مہینے کا پیریڈ دے دیا گیا، جسے اپنی جسم و جان عزیز ہے تو یہاں سے ہجرت کر کے کہیں اور چلا جائے، یہاں نہیں رہ سکتا۔ تو سخت ترین آیات ہیں کہ جو آپ کو سورہ توبہ میں پڑھنے کو ملتی ہے۔ تو وہی مسلمان کے جن کے اندر اس وقت جذبہ موجود تھا، آج انہیں اجازت دے دی گئی۔ یسألون کتب علیکم القتال، تم پر قتال فرض کر دیا گیا، وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، اور لوگوں میں سے منافقین ہوں گے یقیناً وہ کہ جنہیں اب یہ قتال کا جو ہے لفظ وہ ان پر گراں گزر رہا ہے، اس لیے کہ مقاتلہ ہوگا، جنگ ہوگی تو اندیشہ ہے کہ اپنی جان بھی تو جا سکتی ہے نا، اپنا کوئی عضو جو ہے وہ بھی کٹ سکتا ہے، جیسا کہ حضرت معاذ، حضرت معوذ، 3 ایجر جو صحابہ تھے جنہوں نے قتل کیا تھا ابو جہل کو غزوہ بدر کے موقع پر، تو ان میں سے ایک تھے کہ کہیں دشمن کا وار ہوا اور آپ ان کا جو ہے ایک دایاں بازو کٹ گیا اور وہ ہڈی جو ہے وہ کٹ گئی، لیکن جو کھال کا ایک تسمہ جو ہے وہ لگا رہ گیا۔ اب وہ لڑائی کرتے وہ آڑے آ رہا تھا، رکاوٹ بن رہا تھا، تو اس حصے کو انہوں نے اپنے دوسرے پاؤں کے نیچے رکھ کر زور سے کھینچا اور گویا کہ وہ اپنے جسم کے حصے کو اپنے جسم سے الگ کر دیا، تاکہ جو رکاوٹ ہو رہی ہے اس سے تو نجات ملے۔ تو اپنے جو بھی اعضاء ہیں اس کی بھی تو قربانی دینی پڑے گی۔ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، آج وہ تم پر بڑی گراں گزر رہی ہے، تمہارے نزدیک بڑی ناپسندیدہ شے ہے یہ قتال اور جہاد۔ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور اس بات کو جان لو کہ ممکن ہے کہ کوئی شے تمہیں بہت ہی جس سے کراہت ہو، تمہیں ناپسند ہو، جبکہ وہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور ممکن ہے کہ کسی شے سے تم محبت کرو، اسے پسند کرو اپنے لیے، جبکہ اس میں تمہارے لیے شر ہے۔ ایک تو خاص طور پر اس پس منظر کے اندر اس کا وہ مفہوم ہے جو بالکل واضح ہے، آج تم پر قتال اور لڑائی اور جنگ بڑی گراں گزر رہی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اسی میں تمہارے لیے خیر رکھی ہے۔ سورہ توبہ کے وہ الفاظ مجھے یاد آئے، قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ، اے نبی ان سے کہہ دیجئے، کیونکہ وہاں غزوہ تبوک کا ذکر ہے اور تبوک کتنے 700-800 میل دور وہ سلطنت روما سے ٹکراؤ تھا، جن کی لاکھوں کی افواج سرحد پر موجود، اور یہاں مسلمان کل 30,000 کی تعداد میں، تو گویا کہ خود جسے آپ کہیے کہ شکار جو ہے وہ خود جو ہے شیر کی کچھار میں داخل ہو رہا ہے، اپنے آپ کو موت کے حوالے کرنے کے مترادف تھا۔ تو مسلمانوں کی زبانی یہ کہلوایا گیا، اے نبی ان سے کہہ دیجئے، منافقین چونکہ آڑے آ رہے تھے، ان کا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ اپنے آپ کو جان جوکھوں میں ڈالیں، جان جانے کا بھی اندیشہ ہے، سلطنت روما سے ٹکراؤ ہے، لہٰذا اس موقع پر کہا گیا ان سے کہیے کہ تمہیں ہمارے بارے میں 2 بھلائیوں اور اچھائیوں کے علاوہ اور کس چیز کی توقع ہے؟ قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ، 2 بھلائیاں، 2 اچھائیاں، ان میں سے کوئی ایک تو ہمیں حاصل ہوگی نا۔ اب 2 بھلائیاں کیا تھیں؟ ایک بھلائی تو یہ کہ اللہ تعالیٰ تمہیں فتح عطا فرما دے، تم بھی کہو گے کہ واقعتاً یہ بہت بڑا خیر حاصل ہے، اور دوسری بھلائی جو شاید تمہارے نزدیک بھلائی نہیں ہے لیکن ہمارے نزدیک کامیابی کی معراج ہے کہ ہماری شہادت ہو جائے، گویا کہ ہم گواہی دیتے ہوئے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنی جان کو قربان کر دیں، تو اس سے بڑی آرزو اور تمنا تو ہمارے دل میں موجود نہیں۔ تو یہ 2 اچھائیاں، 2 بھلائیاں ہیں جن میں سے ایک تو ہمیں لازم ملے گی نا، یا اللہ تعالیٰ غالب کر دے گا، اور واقعتاً اللہ تعالیٰ نے غلبہ عطا فرمایا، اس لیے کہ لاکھوں کی افواج جو اس وقت سرحد پر موجود تھی، ہرقل جو اس وقت قیصر روم تھا، اس نے حکم دے دیا تھا کہ لڑائی نہیں کرنی، اس لیے کہ وہ چونکہ بائبل کا جاننے والا تھا اور اسے معلوم تھا کہ آخری نبوت و رسالت کا ظہور ہونے والا ہے، اور اس کے دل میں یہ خیال موجود تھا کہ شاید یہ وہی آخری نبی اور رسول ہے کہ جس کا ذکر ہماری انجیل میں موجود ہے، تورات میں بھی موجود تھا، لہذا وہ طرح دے گیا، مقابلہ ہوا ہی نہیں۔
گویا کہ اس اعتبار سے حضور نے تقریباً 1 مہینہ وہاں قیام فرمایا ہے، لیکن مڈبھیڑ نہیں ہوئی، اور پھر بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر واپس تشریف لے آئے، تو معلوم ہوا کہ یہ 2 ہی اچھائیاں اور بھلائیاں ہیں جن میں سے ایک جو ہے وہ لازماً مقدر بنے گی، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ اس کے علاوہ بھی ایک اور حقیقت بھی ہے کہ اس آیت کے اندر ایک جو ہمارا عام معاملہ ہوتا ہے، ہمارے اندر کسی شے کی طلب موجود ہے، خواہش موجود ہے، ہم سمجھتے ہیں یہ ہمارے لیے بڑی مفید ہوگی، فلاں کاروبار ہے اس میں میں آگے سے آگے اور بڑھتا چلا جاؤں گا، اور آپ دیکھتے ہیں اس میں رکاوٹیں بھی ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا، جسے تم خیر سمجھ رہے ہو اللہ کی نگاہ میں، جسے معلوم ہے یہ کہ اس میں تمہارے لیے شر ہے، مضرت ہے، اور ممکن ہے کسی شے سے تم نفرت کرتے ہو، کسی شے کو تم اپنے لیے ناپسند کرو، جبکہ اللہ کے علم کامل میں یہ ہے کہ اس میں تمہارے لیے خیر موجود ہے۔ تو عمومی اعتبار سے یہ مفہوم بالکل صحیح ہے، اس لیے کہ دعا استخارہ کے الفاظ کیا ہیں؟ اللہم انک تعلم ولا اعلم وتقدر ولا اقدر، اے پروردگار علم تجھے ہے، مجھے علم نہیں، یہ میرا بڑا محدود سا علم ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ فلاں چیز مجھے مل جائے جو میری نگاہ میں میرے لیے خیر ہے، لیکن اگر تجھے علم ہے کہ اس میں میرے لیے کوئی شر ہے، میرے لیے نقصان کا پہلو ہے، تو اسے مجھ سے دور فرما دے۔ دعا استخارہ اصل میں یہ ہے، اللہ سے خیر طلب کرنا۔ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم، اللہم انک تعلم ولا اعلم وتقدر ولا اقدر انت علام الغیوب۔ تو انسان کے پاس کتنی ہمت ہے، کتنی طاقت ہے، کتنی قدرت ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہے، ہمیں کوئی قدرت حاصل نہیں، ہم اپنے محدود علم کی بنیاد کو فلاں شے کو اپنے لیے خیر سمجھتے ہیں، لیکن تیرا جو علم قدیم ہے، علم کامل ہے، اس کی بنیاد میں اگر اس میں شر ہے تو ہمیں اس سے دور کر دے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ کچھ جانتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ ہمارا تو علم بڑا محدود، ہماری عقل بڑی محدود، ہمارا تفقہ، جبکہ اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے کوئی موازنہ ہو ہی نہیں سکتا ہمارے علم کے ساتھ۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، اب یہ دیکھیں پھر وہی آ گیا بار بار کے سوال۔ ایک تو سوال وہ ہو گیا تھا اسی حوالے سے کہ کتنا خرچ کریں، کیا کچھ خرچ کریں، وہی بات کہ کام کرنے کی نیت نہ ہو تو انسان پھر سوال کا سہارا لیتا ہے۔ اب یہاں فرمایا گیا یسألونک عن الشہر الحرام، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے سوال کرتے ہیں یہ حرمت والے مہینوں میں قتال کرنے کا۔ اصل میں آگے جو آیات آ رہی ہیں اس میں پس منظر میں واقعہ ہے غزوہ بدر کا۔ اصل تو سورہ انفال ہے جس میں تفصیل سے ذکر ہے غزوہ بدر کا، اللہ کے کمنٹس بھی ہیں، تبصرہ بھی ہے، اور پھر یہ کہ اسی طرح سورہ آل عمران کے اندر غزوہ احد کا ذکر بڑی تفصیل کے ساتھ موجود ہے، جو کہ مسلمانوں سے ایک کمزوری ہوئی تھی ایک معاملے میں، تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا بڑا سخت تبصرہ جو ہے سورہ آل عمران میں موجود ہے۔ منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، تم میں اب بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو دنیاوی مال کے طالب ہیں، ہاں تم میں وہ بھی ہیں جو صرف آخرت کے طلبگار ہیں۔ تو یہ مختلف جو صورتیں ہیں، سورہ انفال ہے، سورہ آل عمران ہے، ایک میں سورہ احد، سورۃ غزوہ احد کے جو ہے احد کا تفصیل سے ذکر، اور دوسری سورہ انفال کے اندر غزوہ بدر کا ذکر موجود ہے۔ لیکن یہاں چونکہ پس منظر میں غزوہ بدر ہے، اس سے پہلے یہ آیات نازل ہو رہی ہیں، تو وادی نخلہ کا ایک واقعہ ہے کہ جو اصل سبب بن گیا تھا غزوہ بدر کا۔ اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کے مدینہ تشریف لے آئے تو گویا کہ جو مشرکین مکہ تھے انہوں نے سکھ کا سانس لیا، اس لیے کہ انہی کی اولاد میں سے وہ تھے جو حضور کے ہاتھ پر ایمان لا رہے تھے، دار اسلام میں داخل ہو رہے تھے، لہٰذا وہ تو حضور کے جان کے درپے ہو گئے تھے، اور دار الندوہ کے اندر انہوں نے مل جل کر فیصلہ کر لیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا۔ لیکن یہ کہ جب ہجرت فرما کے تشریف لے آئے تو انہیں سکھ کا سانس ہوا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لانے کے بعد خاموش نہیں بیٹھے، تقریباً 1.5 برس کے بعد غزوہ بدر ہوا، جس سے پہلے یہ آیات نازل ہو رہی ہیں، اور غزوہ بدر سے پہلے حضور 8 فوجی مہمات بھیج چکے تھے، جن میں اکثر و بیشتر مہاجرین تھے، یا یہ کہ مدینہ کے رہنے والے جو انصار صحابہ ہیں ان میں بھی بعض لوگ موجود ہوتے تھے۔ تو اسی دور کا یہ واقعہ ہے جسے وادی نخلہ کا واقعہ کہتے ہیں، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت جلیل القدر صحابی ہیں،
انہیں امیر بنایا اور ان کی سرکردگی میں 8 افراد کی ایک مہم روانہ کی مدینہ سے، اور حضور نے ایک خط دیا لپٹا ہوا ایک لفافے میں بند کہ فلاں مقام پر پہنچ کر، نخلا کی وادی جو ہے وہ مکہ سے قریب ہے، طائف اور مکہ کے درمیان میں علاقہ ہے وادی نخلا، وہاں پہنچ کر میرے اس خط کو کھول کر اس کو پڑھ لینا اور اس میں جو ہدایات ہوں گی اس پر عمل کرنا۔ لشکر کا سپہ سالار کس کو بنایا؟ کل 8 افراد، اس لیے کہ یہاں کہیں انہیں ان کے ساتھ مقابلہ کرنا کہیں کسی درجے میں بھی درپیش نہیں تھا، بلکہ اصل میں جب وہ خط کھول کر انہوں نے پڑھا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ یہاں تم لوگ قیام کرو اور مکہ والوں کی جو نقل و حرکت ہے اس سے ہمیں مطلع رکھو، اس لیے کہ حضور کو بھی اندیشہ تھا اس بات کا کہ یہ لوگ اب آرام سے نہیں بیٹھیں گے۔ میں تو یہاں سے ہجرت کر کے آ گیا اور بہت سے مسلمان بھی ہجرت کر کے تشریف لے آئے، لیکن یہ اب اقدام کریں گے اور مدینہ پر حملہ کریں گے، لہٰذا انہیں کہا یہ گیا کہ وہاں جا کر ذرا صرف اور کچھ نہیں کرنا، منع کر دیا گیا تھا کہ کہیں کوئی جنگ کا معاملہ نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ کوئی مشرک تمہارے ہاتھوں قتل ہو جائے۔ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہیں آپ حضور نے، بڑا پیاری یہ واقعہ ہے، سیرت کی کتابیں موجود ہے، تو جب وہ حضور سے رخصت ہونے لگے، ظاہر ہے رخصت ہوتے ہوئے بھی انسان جو ہے وہ معانقہ کرتا ہے، گلے مل کر رخصت ہوتا ہے، تو اس موقع پر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے، اور ان کے جو ہے دل کے احساسات ان کی زبان پر آ گئے کہ اللہ کے رسول مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، میں آپ کو چھوڑ کے نہیں جانا چاہتا۔ اب گویا کہ رونے کا اصل سبب کیا تھا؟ حضور سے محبت۔ تو حضور نے جب یہ محسوس کیا کہ ان کے دل میں بہت ہی نرمی ہے، رقت قلبی ہے، تو حضور نے حضرت عبداللہ ابن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو ذرا جسے آپ کے یہ کڑیل نوجوان تھے، انہیں اس لشکر کا امیر بنا، لشکر تو نہیں ہے، 8 افراد پر مشتمل ایک مہم تھی۔ اب جب یہ وہاں پہنچے ہیں اور جا کر وہ پڑھا ہے، تو اب وہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے کہ اسی اثناء میں چند دنوں کے بعد یا کچھ عرصے کے بعد جو ہے قافلہ قریب سے گزرا، اور کوئی معاملہ ایسا ہو گیا کہ ہاتھا پائی کی نوبت آ گئی۔ اس قافلے کے ساتھ کچھ ساز و سامان بھی تھا جسے ہم عام طور پر مال غنیمت کہتے ہیں، اگر قافلے کو شکست دے دی تو مال غنیمت بھی ہاتھ لگ جائے گا۔ تو یہ جو 8 افراد تھے، ان کے دل میں سے وہ بات کہیں نکل گئی کہ حضور نے منع کیا تھا کہ ہمیں لڑائی نہیں کرنی، یہ بات حضور نے سخت سے تاکید کی تھی، لیکن یہ کہ مٹ بھیڑ ہو گئی، ان کی طرف سے کوئی معاملہ جو ہے کوئی، جیسے آپ کہیے کہ عدم توازن ہوا، تو یہاں کسی مسلمان کا ہاتھ اٹھ گیا اور ایک شخص تھا عمرو حضرمی، وہ قتل ہو گیا۔ اب یہ چونکہ وادی نخلا مکہ کے بہت قریب تھی، اب جب یہ قافلہ واپس پہنچا اپنے اس کی لاش لے کر، تو وہاں مکہ میں تو کوہرام مچ گیا، اور سب سے بڑی اہم بات یہ تھی کہ یہ جمادی الثانی کی 30 تاریخ تھی، حالانکہ 29 تاریخ کا بھی ہو سکتا تھا جمادی الثانی، اور یکم رجب سے وہ اشہر حرم سٹارٹ ہو رہے تھے۔ رجب ہے جس میں عمرے کے لیے جو ہے قبیلے نکلتے تھے، لہٰذا اس میں بھی لڑائی اور قتال جو ہے حرام تھا۔ اسی طرح آگے چلے جائیے تو ذی قعدہ، ذی الحج اور محرم، یہ 3 مہینے حج کی عبادت کے لیے مخصوص ہوتے تھے، لہٰذا ان مہینوں کے اندر بھی قتال اور لڑائی اور جنگ کرنا جو ہے حرام تھا، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے چلا آ رہا تھا، اس لیے کہ حج تو ہے اسی زمانے سے تو شروع ہوا تھا۔ تو اب سب سے بڑی بات یہ بن گئی، اصل میں جو لوگ یہاں تھے انہیں اندازہ نہیں تھا، جو ہمارے پاس آج تو معلوم ہے، آج تاریخ کیا ہے، کیا وقت ہے، ہر چیز ہمیں جو ہے الیکٹرانکلی معلوم ہے، اس دور میں تو ایسا نہیں تھا، لہٰذا انہیں یہ بات معلوم نہیں تھی کہ آج یکم رجب ہے، وہ یہ سمجھے کہ 30 جمادی الثانی تھا، جبکہ وہ یکم رجب کا ذکر تھا۔ اب رجب سے چونکہ حرمت والے مہینے، ان میں سے ایک مہینہ رجب کا تھا، لہذا وہاں واویلا بلند کر دیا گیا کہ دیکھو محمد اور ان کے ساتھیوں نے اس مہینے کی حرمت کو بھی پامال کیا، ہمارا ایک شخص قتل کر دیا۔ اب اس اعتبار سے گویا کہ وہ آگ لگ گئی، مکہ کا چھوٹا سا کوئی بہت بڑا شہر تو نہیں تھا، آج کا مکہ آپ دیکھیے کوئی 1 اور 1 شاید 1000 یا 1 لاکھ کی نسبت ہوگی، تو وہاں تو گویا کہ ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا کہ ایک شخص جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ساتھیوں نے ایک شخص کو قتل کر دیا، اور حرمت والے مہینے میں رجب شروع ہو چکا ہے۔ اس پر پھر رد عمل میں وہاں 1000 کا لشکر تیار ہوا کہ اب ہم نہیں چھوڑیں گے مسلمانوں کو، جس کے نتیجے میں پھر بالآخر غزوہ احد ہوا، جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو وہ عظیم الشان فتح عطا فرمائی، جسے قرآن حکیم میں یوم الفرقان کہتا ہے۔
حق و باطل کے درمیان فرق کر دینے والا دن، یہ فتح بدر کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہ واویلا کر رہے ہیں آپ سب کے بارے میں کہ یہ جو شہر حرم تھا، یہ رجب کے مہینے میں جو ایک شخص عمر حضرمی قتل ہو گیا مسلمانوں کے ہاتھوں، وہ جو مہم حضور نے بھیجی تھی 8 افراد پر مشتمل، ان کے ہاتھوں یہ معاملہ ہوا تھا، تو پھر یہ جو چیز تو ہے گویا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین میں ایک بہت بڑی بغاوت ہے۔ وہ بات جو چلی آ رہی تھی ابراہیم علیہ السلام سے آج تک، اس کو پامال کیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں نے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ بہت بڑی تمہید بنی تھی اس بات کی کہ غزوہ بدر کے لیے پھر وہاں تیاریاں شروع ہوئی اور وہاں ماتم کر دیا گیا، اور معلوم ہوا کہ ایک شخص جو قتل ہو گیا، اب اس کے رد عمل میں اب ہمیں جو ہے مسلمانوں کو زندہ نہیں چھوڑنا۔ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ کبیر، دیکھیے اللہ کی طرف سے کمنٹ کیا آ رہا ہے، اے نبی کہہ دیجئے یقیناً اس بات کو قرآن بھی تسلیم کر رہا ہے کہ اشہر حرم، جو حرمت والے مہینے ہیں، اس میں کسی کو قتل کرنا یقیناً بہت بڑا گناہ ہے۔ ویسے ہی کسی کو قتل کرنا گناہ ہے ہی، لیکن اس مہینے کی حرمت کو پامال کرنا بہت بڑا گناہ۔ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ کبیر، اور پھر آگے جو الزام لگائے اللہ تعالیٰ نے ان پر، وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے رستے سے دوسروں کو روک دینا، وَكُفْرٌ بِهِ، اللہ کے ساتھ کفر کرنا، نمبر 2، اور نمبر 3 یہ کہ مسجد حرام کی حرمت کو پامال کرنا۔ جو توحید کا اصل مرکز تھا، وہاں تم نے 360 کی تعداد میں بت لا کر جما دیے، یہ کہیں بڑا گناہ ہے کسی ایک شخص کو قتل کر دینے سے۔ قرآن نے پہلے تسلیم کیا اس بات کو کہ ٹھیک ہے یہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ رجب کا تھا، اس میں ایک قتل ہو گیا، اور وہ بھی اس لیے ہوا کہ ان کی طرف سے دست درازی ہو گئی تھی قافلے والوں کی طرف سے، لہٰذا اس مہم میں جو افراد تھے ان کی طرف سے یہ معاملہ ہو گیا کہ ان کے ہاتھوں ایک شخص قتل ہو گیا، عمر حضرمی۔ لیکن یہ کہ اللہ کے رستے سے دوسرے لوگوں کو روکنا، کیا کیا ٹارچر تم نہیں کرتے رہے مسلمانوں پر، کس طرح جان ان کی لیتے رہے ہو، دیکھتے ہوئے انگاروں پر لٹاتے رہے ہو، یہ کوئی چھوٹا جرم ہے؟ اور اسی طرح پھر اللہ کا انکار کر دینا، کفر کر دینا، اور مرکز توحید کو، مسجد حرام کو جو ہے اس میں بت کدے جو ہے اس کو بنا لینا، یہ تمام چیزیں اللہ کے نزدیک بہت بڑے گناہ ہیں۔ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ مسلمانوں کو وہاں سے نکال باہر کرنا کہ وہ مجبور ہوئے ہجرت کرنے پر، یہ بہت بڑے گناہ ہیں اللہ کے نزدیک جن کے تم مرتکب ہو رہے ہو۔ اور مسلمانوں کے ہاتھوں اشہر حرم میں سے ایک مہینے میں اگر ایک شخص قتل ہو گیا، اس پر تم نے واویلا کھڑا کر دیا۔ اور آگے پھر تذکرہ کیا گیا وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ، یہ جو فتنے والے اعمال ہیں، لوگوں کو روکنا توحید سے، ان کو ٹارچر کرنا، تعذیب کرنا، اللہ کا کفر کرنا، بیت اللہ کو شرک کی جو ہے سجائے رکھنا اور اسے شرک کا مرکز بنا دینا، اور جو بھی اللہ کے پیروکار ہیں، اللہ کے رسول کے پیروکار ہیں، اللہ کی بندگی اختیار کرنے والے ہیں، انہیں یہاں سے نکال باہر کرنا۔ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ، اور یہ فتنہ جو ہے کہیں بڑھ کر ہے قتل سے، جو الزام تو مسلمانوں کو دے رہے ہو۔ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا، اور یہ لوگ کہ جو تم سے قتال کر رہے ہیں مسلمانوں، یہ تو ہمیشہ رہیں گے اسی کوشش میں کہ کسی طرح تمہیں تمہارے اس دین توحید سے بچلا کر واپس بت پرستی والے دین کی طرف لے جائیں۔ ان استطاعوا، اگر ان کا بس چلے، اگر ان کے پاس طاقت ہو، اگر ان کے پاس قوت ہو، تو یہ تو تمہیں دوبارہ پلٹا کر اپنے آبائی دین کی طرف لے جائیں گے۔ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، اور وہ شخص کہ جو اپنے دین سے پھر گیا، روگردانی اختیار کی اور اسی پر اس کی موت ہو گئی، وَهُوَ كَافِرٌ، اسی حالت کفر میں ہوا، فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی اس دنیا میں کی گئی تمام نیکیاں اکارت قرار دے دی جائیں گی، اور آخرت میں بھی کوئی شے ان کے ہاتھ تلے آنے والی نہیں۔ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو جہنمی ہیں، آگ کا ایندھن بنیں گے اور اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش کے لیے۔ یہ آیت چونکہ کافی طویل تھی، لیکن اس کا آخری حصہ جو ہے اس کا میں نے صرف ترجمہ کیا ہے، اس میں بہت سے مباحث ہیں جس پر انشاءاللہ اگلی مرتبہ گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم کو پڑھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔